اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزکس لیکچر نمبر 5۔ یہ لیکچر کلو گرام اور سیکنڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ پچھلے لیکچر میں نے میٹر کو ایکسپلین کیا تھا اور اس کے سب یونٹ بتائے تھے، لیکن اس کے چھوٹے سب یونٹ بتائے تھے۔ ایک اس کا یونٹ بتانا رہ گیا تھا اور وہ ہے کلو میٹر۔ 1 کلو میٹر از اکول ٹو 1000 میٹر، یعنی جو ہم نے میٹر کے حوالے سے سب یونٹ پڑھے تھے ان میں ہم نے ڈیسی میٹر، سینٹی میٹر، ملی میٹر، مائکرو میٹر سمجھے تھے۔ یہ میٹر سے چھوٹے یونٹس ہیں، لیکن میٹر بعض جگہوں پر خود چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا یونٹ بنایا گیا ہے کلو میٹر۔ کلو کا لفظی مطلب ہی 1000 ہے۔ 1 کلو میٹر، اب کلو کی جگہ 1000 لگائیں تو بنے گا ایک 1000 میٹر۔ 1 کلو میٹر از اکول ٹو 1000 میٹر۔ اس کی ضرورت ہمیں لمبے فاصلوں کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سڑکیں وغیرہ ناپنی ہے، شہروں کے درمیان فاصلہ، ملکوں کے درمیان فاصلہ، تو ایسی صورت میں کلو میٹر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 1000 میٹر مل کر 1 کلو میٹر کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں رہ گیا تھا، اس لیے میں نے بھی ایکسپلین کر دیا۔ آئیے اب کلو گرام کو سمجھتے ہیں۔ کلو گرام کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح بیسک یونٹ ہے ماس کا۔ ماس کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ماس اور ویٹ کا سائنس میں تھوڑا سا مطلب بدل جاتا ہے۔ عام زبان میں جسے ہم وزن کہتے ہیں، سائنس میں اسے ماس کہتے ہیں۔ ماس کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے: the quantity of matter in a body in a substance is called mass، یعنی کسی چیز میں مادے کی مقدار کو ماس یعنی کمیت کہتے ہیں۔ کسی چیز میں مادہ کتنا ہے، میٹر کتنا ہے، اس میٹر کو ناپنے کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے، اصطلاح یوز ہوتی ہے، وہ کمیت یا ماس استعمال ہوتی ہے۔ اب ماس کا یونٹ کلو گرام بنایا گیا۔ اس کے لیے سائنسدانوں نے پلاٹینم ایریڈیم مٹیریل سے ایک سلنڈر تیار کیا، اور یہ سلنڈر سالڈ ہے، یعنی ٹھوس ہے، اندر سے خالی نہیں ہے۔ اس سلنڈر کے ماس کو انہوں نے آرڈینری طور پر یعنی اختیاری طور پر 1 kg کہہ دیا۔ اس طرح ایک اسٹینڈرڈ ماس بن گیا 1 کلو گرام کا۔ یہ ایک بارٹ تیار کرنے کے بعد، ایک ویٹ تیار کرنے کے بعد، انہوں نے یعنی تمام دنیا کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا، اور ہر ملک کے اندر جو ہے ایک ادارہ لازمی موجود ہوتا ہے، اوزان و پیمائش کا، یعنی ویٹ اینڈ میجر کا، ناپ تول کا ادارہ ہر ملک کا موجود ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا کا سسٹم ایک بنانے کے لیے باقی یعنی ملکوں نے جو اسٹینڈرڈ kg ہے وہ اسی ادارے سے لیا ہے۔ اس کے بعد اگلے ماسز بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ اگر ہم 2 kg بنانا چاہتے ہیں تو اسی 1 kg کا ڈبل کر لیں گے، وہ 2 kg ہو جائے گا۔ 3 kg کرنا ہے تو اس کا ٹرپل کریں گے۔ 5 kg تیار کرنا ہے تو اسے 5 ایسے ہی ماسز کو اکٹھا کریں گے، 5 kg کا ویٹ بن جاتا ہے۔ گویا صرف پہلی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ماس 1 kg کا، تو وہ 1 kg انہوں نے اختیاری طور پر ایک ویٹ بارٹ تیار کیا سلنڈر کی شکل میں، اور اس کو 1 kg کہہ دیا گیا، اور باقی اس سے اگلے ویٹ تیار کیے گئے اس کا ڈبل ٹرپل کر کے۔ اور kg جو آپ جانتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں صرف کلو کہتے ہیں، اسی کو ہم کلو گرام یا kg کہتے ہیں۔ کلو گرام بھی ایک کئی جگہوں پر بڑا وزن ہے، زیادہ ماس ہے، اس لیے اس سے جو چھوٹا ماس تیار کیا گیا اسے گرام کا نام دیا گیا۔ گرام کلو گرام کا 1000واں حصہ ہے، 1000 پارٹ ہے، اس لیے 1 گرام از اکول ٹو 1/1000 kg، یعنی 1 کلو گرام کا 1000واں حصہ گرام کہلاتا ہے۔ اور سیدھی بات ہے، جب 1000 گرام ملیں گے تو 1 kg بنے گا۔ اس کا مطلب ہے جو کلو ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں کلو کہتے ہیں، جس وزن کو، جس ماس کو، جس کمیت کو، اس میں 1000 گرام ہوتے ہیں، اور جو آدھا کلو ہوتا ہے، ½ kg، اس میں 500 گرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاؤ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 1/4 kg ہوتا ہے، یعنی 1 کلو گرام کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، 250 گرام، 250 گرام۔ تو
اور صرف 50 گرام کو ہمارے ہاں چھٹان کہا جاتا ہے، صرف 50 گرام، اونلی 50 گرام۔ اور گرام بھی پھر ایک ایسا ماس ہے کہ جو سائنٹیفک حساب کتاب ہوتے ہیں، کیلکولیشن وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں یہ گرام بھی بعض اوقات بڑا وزن بن جاتا ہے، اس لیے اس سے جو اگلا سب یونٹ تیار کیا گیا، چھوٹا یونٹ تیار کیا گیا، وہ ملی گرام ہے، ایم جی۔ ملی کا مطلب جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں، ہزارواں حصہ ہے، 1000 یعنی ہزارواں حصہ ہے کسی چیز کا۔ تو ملی میٹر کا مطلب جس طرح میٹر کا ہزارواں حصہ تھا، بتایا تھا میں نے آپ کو، اور اسی طرح ملی گرام کے لیے ایم جی استعمال ہوتا ہے، یعنی گرام کا ہزارواں حصہ۔ تو 1 mg از اکول ٹو 1/1000 گرام، یعنی 1 گرام کا ہزارواں حصہ 1 mg ہوتا ہے۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر 1000 mg اکٹھا کریں گے تو 1 گرام بنے گا، اور پھر 1000 گرام اکٹھا کرتے ہیں تو وہ 1 kg بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملی گرام ملی گرام کلو گرام کا 10 لاکھواں حصہ ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، 1 mg از اکول ٹو 1/1000 گرام از اکول ٹو 1/10 لاکھ کے جی، یعنی 1 ملی گرام کلو گرام کا 10 لاکھواں حصہ ہے، یعنی کلو گرام کے اندر 10 لاکھ ملی گرام ہوتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا ماس ہے، اور لیب میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتائے جاتے ہیں، ملی گرام کیمسٹری وغیرہ کے جو پریکٹیکل ہوتے ہیں اس میں یہ ملی گرام کے باٹ ویٹ جو ہے اسٹرپس کی صورت میں ہوتے ہیں، پتریوں کی صورت میں اساتذہ آپ کو یقیناً بتائیں گے، اور کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بھی آپ کو پریکٹیکل کے حوالے سے جو ویڈیو ہوگی اس میں بتاؤں گا۔ تو اب اگلی چیز سیکنڈ، جو وقت کا جو چھوٹا سا یونٹ ہے، یہ وقت کا جو یونٹ ہے، چونکہ ٹائم دیکھا نہیں جا سکتا بذات خود، ہم اس کو کسی واچ میں گھڑی میں پڑھ لیتے ہیں کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ سیکنڈ کتنا ہوتا ہے، کوئی ایگزامپل بذات خود میں نہیں بتا سکتا۔ البتہ اگر آپ ڈیجیٹل گھڑی اپنے سامنے رکھیں تو اس ڈیجیٹل گھڑی میں ایک نمبر آرس کا یعنی گھنٹوں کا ہوتا ہے، 1 منٹ کا ہوتا ہے، اور 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اب سیکنڈ آپ کے سامنے تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سیکنڈ کے ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ کریں تو تھوڑی دیر کے اندر آپ کا جو دماغ ہے وہ سیکنڈ کو بالکل صحیح کیلکولیٹ کر لے گا، اور آپ اندازے سے بھی کاؤنٹنگ کریں گے تو بالکل صحیح کاؤنٹنگ کر لیں گے۔ تو سیکنڈ ایک بہت تھوڑا سا وقت ہے، لیکن سائنٹیفکلی کتنے وقت کو 1 سیکنڈ کہا گیا؟ تو اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ رکھا گیا ہے وہ 19ویں صدی کا آخری سال ہے، یعنی 19 سینچری کا لاسٹ ایئر، سن 1919 ایئر، یعنی آج 2019 چل رہا ہے، 2019 چل رہا ہے، تو جو 1900 سال تھا 1900 AD، اس سال کا جو اوسط شمسی دن ہے اس کا 86,400واں حصہ 1 سیکنڈ کہلاتا ہے، یعنی سیکنڈ از دا 1/86,400th پارٹ آف دا ایوریج سولر ڈے آف ایئر 1900 AD، یعنی سن 1900 سال کے اوسط سولر ڈے، اوسط شمسی دن کا 86,400واں حصہ 1 سیکنڈ کہلاتا ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سوچنے کی ہوں گی، آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، 1900 سال ہی کیوں لیا، اسی سال باقی کیوں نہیں لیے؟ تو ذہن میں رکھیے کہ زمین جو سورج کے گرد اپنا 1 راؤنڈ مکمل کرتی ہے، اس وقت کا نام، 1 راؤنڈ مکمل کرنے کا نام 1 سال رکھا گیا ہے، لیکن زمین کا یہ جو گردش کا ٹائم ہے سورج کے گرد، یہ مکمل طور پر ہر دفعہ ہر راؤنڈ بالکل ایک برابر وقت میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر راؤنڈ دوسرے راؤنڈ سے کچھ ٹائم یا تو کم یا زیادہ لیتا ہے، معمولی سا فرق ہوتا ہے اس میں۔ اسی لیے سیکنڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے سن 1900 کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات، زمین جو اپنے ایکسل کے گرد گھومتی ہے، اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، یہ 24 گھنٹوں میں ایک یعنی راؤنڈ مکمل کرتی ہے، یا اس ایک دن میں 1 راؤنڈ مکمل کرتی ہے۔ صبح شام دن رات جب ختم ہو جاتے ہیں تو زمین کی ایک گردش مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ گردش کا ٹائم بھی بالکل ایکولی 24 آورس نہیں ہوتا،
کوئی گردش پورے 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے، کوئی 24 گھنٹوں سے زیادہ کی ہوتی ہے، اور کوئی 24 گھنٹوں سے کم بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا سائنسدانوں نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے یہ کیا کہ 1900 سال جو سن ہے، ایئر ہے، اس کے تمام دنوں کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا کہ وہ کتنے کتنے گھنٹوں کے تھے، یعنی سن 1900 کے جو جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں کے ٹائموں کو ایڈ کیا اور پھر دنوں سے ڈیوائڈ کیا، تو یہ جو ٹائم آئے گا ایوریج سولر ڈے آئے گا۔ تو اس ایوریج سولر ڈے کے 86,400 حصے کا نام سیکنڈ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن کے اندر 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا، اور پھر 60 سیکنڈ کو ایک منٹ کا نام دیا گیا، 60 منٹ کو ایک گھنٹے کا نام دیا گیا، اور 24 آورس کو ایک دن کا نام دیا گیا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ اپروکسیمیٹ ہوتے ہیں، حقیقت میں ہر دن کے اندر پورے بالکل ایکوریٹ 24 آورس نہیں ہوتے، کسی دن پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور کسی دن اس سے چند سیکنڈ، کچھ سیکنڈ زیادہ اور کچھ سیکنڈ کم بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر ایئر کس کا نام رکھا گیا؟ 365 اور 1/4 یعنی 365 اینڈ 1/4 days is equal to 1 ایئر۔ اور اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 365 تو چلو پورے دن سمجھ میں آتے ہیں، 1/4 دن کا حساب کیسے لگے گا؟ اصل میں زمین سورج کے گرد جو گردش مکمل کرتی ہے دنوں کے لحاظ سے، وہ 365 ڈیز تو مکمل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 6 گھنٹے مزید لگاتی ہے، یعنی سورج کے گرد اس کا راؤنڈ مکمل ہونے میں، چکر مکمل ہونے میں پورے صرف دن نہیں لگتے، 365 ڈیز کے علاوہ 6 گھنٹے مزید لگتے ہیں۔ اب چونکہ کیلنڈر کے اندر 6 گھنٹوں کو شو نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کیلنڈر میں عام طور پر 365 ڈیز شو کیے جاتے ہیں، جن میں فروری کو 28 ڈیز کا سائنسدانوں نے رکھا ہے۔ جب 4 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو کاؤنٹنگ سے پورے 24 گھنٹے گویا نکل جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر چوتھا سال جو سولر ایئر چل رہا ہے، انگریزی سال جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہر چوتھے سال میں 1 دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ جو 4 سال کے دوران 24 گھنٹوں کا ڈفرنس پیدا ہوتا ہے اسے کور کر لیا جاتا ہے، اسی لیے ہم اس سال کو پھر انہوں نے لیپ کا سال کا نام دیا ہے۔ یہ 1/4 ڈیز، ڈے کا مطلب 6 گھنٹے بنتا ہے، ظاہر ہے یہ کیلنڈر میں اسے شو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ 4 سال کے دوران پورا 1 دن کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو چوتھے سال میں فروری میں 1 دن کا اضافہ کر کے اسے 29 کا کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو کیلکولیشن کی غلطی ہے اس طرح اسے دور کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حساب کتاب آپ کے سامنے آیا سیکنڈ کے حوالے سے اور ایئر کا، یہ سولر ایئر کہلاتا ہے، اور اسلامی سال نہیں کہلاتا، کیونکہ اسلامی سال چاند کی گردش کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اسلامی سال نہ ہونے کا مطلب نہیں کہ یہ بالکل ہی غیر اسلامی ہے، یا اس کا دیندار لوگ یا مذہبی لوگ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا۔ سورج بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کی گردش بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی گردش کے ذریعے جو حساب کتاب لگایا گیا ہے تو اللہ ہی نے انسان کو یہ چیز سکھائی ہے، اور اس سے انسان مدد لے رہا ہے، اور اس کا فائدہ ہے سب کے سامنے ہے۔ چاند کی جو حساب کتاب ہے اس کی بھی اہمیت ہے، اور سورج کا جو حساب کتاب ہے اس کے ذریعے جو وقت کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے یا دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔